اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ المنافقون سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سے منافقین کے حالات کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اذا جب جاءک آپ کے پاس آئیں المنافقون منافق، قالوا وہ کہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں، انک لرسول بے شک آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون بے شک منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ جب آپ کے پاس منافق آئیں اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتے ہیں بے شک منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ اتخذوا انہوں نے بنا لیا ایمانہم اپنی قسموں کو، جنتاً ڈھال، فصدوا تو وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، انہم بے شک وہ ساء برا ہے، ما كانوا یعملون جو وہ کام کر رہے ہیں۔ ذالک یہ اس لیے کہ انہم اس لیے کہ وہ آمنوا ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، فتبع پھر مہر لگ گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب رأیتہم آپ ان کو دیکھتے ہیں، تو عجیبک آپ کو اچھے لگتے ہیں یا آپ کو تعجب میں ڈالتے ہیں، اجسامہم ان کے جسم، وَإِن یقولوا اگر وہ کہتے ہیں، تسمع لقولہم آپ سنتے ہیں ان کی بات، کأنہم گویا کہ وہ خشب لکڑیاں ہیں، مسندہ ٹیک لگائی ہوئی، یحسبون وہ خیال کرتے ہیں، کل صیحۃ ہر چیخ، علیہم اپنے خلاف، ہم العدو وہ دشمن ہیں، فاحذرہم آپ ان سے بچیے، قاتلہم اللہ ان کو اللہ مارے، انا یؤفکون کہاں وہ پھرے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا گیا، تعالوا آؤ، یستغفر لکم تمہارے لیے استغفار کریں گے رسول اللہ اللہ کے رسول، لووا تو وہ مٹکاتے ہیں، رؤوسہم اپنے سروں کو، ورأیتہم اور آپ ان کو دیکھتے ہیں، یصدون وہ روکتے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ متکبر ہیں۔ سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، استغفرت لہم آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں فرمائیں گے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی القوم الفاسقین نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہم الذین وہی ہیں جو یقولون کہتے ہیں، لا تنفقوا نہ خرچ کرو، علی من اس شخص پر، عند رسول اللہ جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتی ینفضوا یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض اللہ ہی کے خزانے ہیں آسمانوں اور زمین کے، ولکن المنافقین لا یفقہون لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ یقولون وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا اگر ہم واپس گئے، الی المدینہ مدینہ کی طرف، لیخرجن تو نکال دے گا، الاعز عزت والا، منہا اس مدینے سے، الاذل کمزور کو، ذلیل کو، وللہ العزت ولرسولہ اور عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، وللمؤمنین مومنوں کی، ولکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافق نہیں جانتے۔ یہ سورہ منافقون ہے، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق سن شعبان سن 6 ہجری میں، اور قتادہ اور عروہ کی روایت کے مطابق شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا، اور یہ اس طرح پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنی المصطلق کے رئیس حارث بن زرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ حارث بن زرار حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، جو بعد مسلمان ہو کر ازوار مطہرات میں داخل ہوئیں، اور خود حارث بن زرار بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی جنگی تیاری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت کو ساتھ لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے، اس جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافق بھی نکلے، مال غنیمت کی لالچ میں کہ ہمیں حصہ مل جائے گا،
دل میں ان کے ایمان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب بنی المصطلق کے مقام پر پہنچے تو حارث بن زرار کے لشکر سے سامنا ہوا۔ اس پانی کے چشمے یا کنویں پر جو مریسی کے نام سے مشہور تھا وہاں ان کا سامنا ہوا، اس لیے اس غزوے کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں طرف صفیں کھڑی ہوئیں اور تیر اندازی کا مقابلہ ہوا، جنہیں بنی المصطلق کے کچھ لوگ مارے گئے، باقی بھاگنے مجبور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، ان کے اموال غنیمت اور کچھ مرد و عورت قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ تو یہ یہاں جنگ ختم ہوئی۔ اس جنگ کے بعد پھر اسی چشمہ مریسی کے پانی پر صحابہ کرام جمع تھے۔ ایک ناگوار واقعہ پیش آیا کہ ایک مہاجر صحابی حضرت جہجہ اور دوسرے انصاری صحابی حضرت سنان بن عبرہ کے درمیان اسی پانی پہ جھگڑا ہو گیا اور لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ مہاجر نے اپنے مہاجرین کو بلایا اور کہا یا المہاجرہ، اے مہاجرین آؤ میری مدد کرو، اور انصاری نے اپنے انصار صحابہ کرام کو بلایا یا انصار میری مدد کے لیے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ فوراً وہاں تشریف لائے اور سخت ناگواری کے اظہار فرمایا کہ تم یہ کیا نعرے لگا رہے ہو؟ فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ کیا جاہلیت کے نعرے ہیں؟ دعوہا فانہا منتنا، ان نعروں کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرے ہیں۔ یعنی قومیت اور وطن کی بنیاد پر کسی کی مدد کرنا اور بلانا یہ زمانے جاہلیت کے دعوے تھے۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بھئی اپنے ہر مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے، ظالم ہو اس کی مدد بھی کرے، مظلوم کی مدد بھی کرے۔ مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اسے ظلم سے بچائے، اس پر ظلم نہ ہونے دے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم نہ کرنے دے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے یہ لڑائی ختم ہو گئی اور بعد میں واضح ہوا کہ اصل میں زیادتی مہاجر صحابی جہجہ کی ثابت ہوئی، اور سنان بن عبرہ جوہنی انصاری صحابی زخمی بھی ہو گئے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا سنان کو کہ اپنا حق معاف کر دیجئے، اور انہوں نے معاف کر دیا، اور یہ دونوں آپس میں پھر جن کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں بھائی بن گئے اور ان کے دل صاف ہو گئے۔ منافقین کی جماعت جو ساتھ تھی ان کو ہر وقت موقع کی تلاش ہوتی تھی کہ ایسا موقع ملے اور ہم مسلمانوں کو فائدہ نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اس لشکر میں ساتھ تھا، اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو یعنی خزرج کے لوگوں کو جن میں منافقین تھے یہ کہا کہ تم نے ان باہر کے مکہ کے لوگوں کو یہاں بلایا ہے، تم نے ٹھکانہ دیا ہے، تم نے ہر چیز میں ان کو حصہ دار بنا لیا ہے، اپنے اموال و جداد میں ان کو حصہ دار بنا لیا ہے، اپنے سروں تم نے مسلط کیا ان کو، یہ تمہاری روٹیوں میں پلنے والے اب تمہارے ساتھ ہی مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر تم نے اب بھی اپنے انجام کو نہ سمجھا تو تمہارا جینا مشکل کر دیں گے، اس لیے آئندہ تمہیں چاہیے کہ بالکل مدد نہ کریں، یہ خود ادھر ادھر بھاگ جائیں گے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا اگر تمہیں چاہیے کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جو عزت والا ہے یعنی تم خود مدینہ کے اصل باشندے مہاجرین کو یہاں سے نکال دیں، اور ہم ضرور نکالیں گے۔ اس نے یہ بات کہی۔ اس مجلس میں سارے منافقین تھے، صرف حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ایک مخلص مسلمان تھے، اور وہ نوعمر لڑکے تھے۔ انہوں نے یہ باتیں سنی اور سن کر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ کو کوئی شک شبہ تو نہیں ہوا؟ آپ نے تو جو سے بات سنی ہے، واقعی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں واقعی یا رسول اللہ، اپنے کانوں سے میں نے یہ باتیں سنی ہیں، اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو یہ باتیں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تبدیل ہو گیا اور آپ کو بڑی ناگواری ہوئی، بہت غصہ آیا آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے اس منافق گردن اڑا دوں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عباد بن بشر کو آپ حکم دیجیے کہ وہ اس کا سر اتار کے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس کا کیا ہوگا، لیکن لوگوں میں ایک غلط بات مشہور ہو جائے گی کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کر دیتے ہیں، اس لیے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین قتل سے منع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے بیٹے تھے مخلص، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے
اپنے والد کے سر میں خود کاٹ کے سامنے پیش کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کیجیے، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عام عادت کے خلاف بے وقت سفر شروع فرمایا اور اعلان فرمایا کہ تمام صحابہ کرام سفر شروع فرما دیں، اور خود اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے۔ جب عام صحابہ کرام روانہ ہو گئے تو آپ نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو بلایا اور دریافت کیا کہ تم نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ اس نے قسمیں اٹھائیں کہ میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا، یہ لڑکا زید بن ارقم جھوٹا ہے۔ تو اس کی قوم کے منافق لوگوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، لڑکے نے جھوٹ بولا ہے، لگتا ہے اسے ہمارا آپس کا اتفاق اور اتحاد ناگوار اور برا محسوس ہوتا ہے، اس لیے اس نے اس میں درار ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول فرما لیا، اور مسلمانوں میں یہ بات پھیلی، اور اکثر مسلمان حضرت رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگے کہ آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی رئیس المنافق عبداللہ بن ابی میں آپ نے نفرت ڈال دی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ لوگوں کی ملامت کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ پورا دن پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسلسل سفر کیا، یہاں تک کہ جب دھوپ تیز ہونے لگی تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے قریب ہوا، اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو ایک دن ایک رات کے بعد سفر کرنے کے بعد آرام کا حکم دیا کہ آپ ٹھہر جائیں اور آرام کریں۔ تو لوگ آرام کرنے لگے۔ اس سفر کو اتنا طویل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں میں جو ایک بات کا چرچا چل رہا ہے، تبصرہ ہو رہا ہے، اس واقعے پر یہ چرچا ختم ہو جائے۔ ہر شخص اپنی سواری پر سوار ہوگا، علیحدہ علیحدہ منتشر ہو جائیں گے، تو پھر یہ چرچا نہیں ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابی کے پاس گئے، اسے جا کر کہا کہ تم رسول اللہ کے پاس حاضر ہو کر جرم کا اعتراف کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس گناہ کے لیے استغفار کریں گے، آپ کی نجات ہو جائے گی۔ ابی بن کعب نے عبداللہ بن ابی نے یہ بات سن کے سر موڑ لیا، اور اس نے کہا کہ جی پہلے تم نے مجھے کہا کہ محمد پر ایمان لاؤ، میں ایمان لے کر آیا، پھر تم نے مجھے کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، میں زکوٰۃ دینے لگ گیا، اب کیا محمد کو سجدہ کروں میں، اور میں نہیں جاتا حضور کے پاس۔ یہ اس نے باتیں کہی تو یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ منافقون نازل فرمائی۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، آپ کی سانس پھولنے لگا، پیشانی مبارک پر پسینہ آ گیا، آپ اونٹنی پر سوار تھے، وہ بوجھ سے دبنے لگی، تو ان کو امید ہوئی کہ وحی نازل ہونے والی ہے۔ جب وحی نازل ہو گئی، حضرت زید فرماتے ہیں کہ اپنی سواری پر سوار تھا میں، حضور کے قریب میری سواری تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے میرے کان سے پکڑا اور فرمایا یا غلام صدق اللہ حدیثک ونزلت سورۃ المنافقین فی ابن ابی من اولیہا الی آخریہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لڑکے، اللہ نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی، اور پوری سورہ منافقون اس واقعے عبداللہ بن ابی کے واقعے میں نازل ہوئی۔ تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر کے دوران ہی صورت نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ منافق جھوٹا ہے اور حضرت بن ارقم سچے ہیں۔ جب مسلمانوں کا قافلہ وادی عقیق میں پہنچا تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے بیٹے جو مخلص مسلمان تھے عبداللہ، وہ آگے بڑھے اور تمام سواریوں میں تلاش کرتے ہوئے والد کے پاس پہنچے اور ان کی اونٹنی کو بٹھایا اور اسے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر باپ سے خطاب کیا، خدا کی قسم تم جب مدینہ میں داخل تم جب تک نہیں ہو سکتے، جب تک تو حضور تمہیں اجازت نہیں دیتے۔ تو وہ پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ میں تمہارا والد ہوں، مجھے ایسا نہ کرو، لوگوں نے ملامت کی تمہارا والد ہے، اس سے سلوک نہ کرو۔ لیکن بیٹے نے کہا کہ نہیں، جب تک حضور اجازت نہیں دیں گے میں والد کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ بالآخر جب حضور کی سواری وہاں سے گزری تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس لڑکے نے کہا کہ جی میرے والد نے آپ کے بارے میں کی شان میں گستاخی کی تھی، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا چھوڑ دیں، آپ کے والد ہیں، مدینہ میں داخل ہونے دیں، راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ پھر یہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی شخص کا تعاون اور اس کا ساتھ اور اس کی ہمدردی اور خیرخواہی ہم صرف قومیت اور نسل اور رشتہ داری کی بنیاد پر نہ دیں کہ ہمارا رشتہ دار یا بھائی یا دوست خواہ جو بھی کام کرے، اچھا ہو یا برا، اس کا ہمیں تعاون ہی کرنا ہے، بلکہ حق کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دیں۔ اور کوئی حق پر قائم ہے، خواہ وہ ہمارے خاندان کا، قبیلے کا اور رشتہ دار نہ ہو، تو
اگر حق پر قائم ہے اس کا ساتھ دیں، اور جو غلطی پر ہے خواہ اپنا بھائی اور والد اور دوست ہی کیوں نہ ہو اس کا تعاون نہ کریں، اس کی طرفداری نہ کریں۔ اس واقعے میں یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اور نمبر 2، انبیاء علیہ السلام گستاخی نہ کریں، دیندار لوگ گستاخی نہ کریں۔ جیسے عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق خود ذلیل ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور مسلمان ذلیل نہیں ہیں بلکہ یہ خود ذلیل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ پہلے یہ زبانی انہوں نے ایمان کا اعتراف کیا، اقرار کیا، لیکن دل سے نہیں کیا، اپنے ڈھال بنایا ہوا ہے کہ جب تک ہم کھلا کفر نہیں کریں گے تو ہمارے خلاف جہاد نہیں ہوگا، جان و مال محفوظ رہیں گے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر اس کے بعد جنہوں نے کفر کا اظہار کیا تو ان کے دلوں میں مہر لگا دی گئی۔ آپ کو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ دیکھتے ہیں ان کو، ان کی جسم اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، اگر یہ بات کریں اتنی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ سننے کو دل چاہتا ہے، لیکن اندر سے ایمانی کیفیت یہ ہے کہ یہ کھوکھلی لکڑی کی طرح ہیں۔ کوئی کھوکھلی لکڑی ہو دیوار سے لگا دیں، جب تک دیوار کا سہارا کھڑی رہتی ہے ورنہ وہ گر جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہر دشمن کے خلاف کارروائی کے اپنے خلاف کارروائی سمجھتے ہیں، چاہے ہمارے خلاف کارروائی شروع نہ ہو جائیں، یہ دشمن ان سے آپ بچیے، اللہ ان کو مارے کہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ آؤ رسول تمہارے لیے استغفار کریں تو منہ موڑتے، اپنے سر ہلاتے ہیں یہ اور رکتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا برابر، اللہ تعالیٰ بالکل ان کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ عزت اور اللہ کی عزت ہے، اللہ کے رسول کی عزت ہے، مسلمانوں کی عزت ہے، لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقانہ خصلتوں سے بچنے کی اور مومنانہ خصلتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔